بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 413 بنتا ہے اور جو عنوان یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ الفصل الرابع عشر فی النفقات ہے کہ جو 14ویں فصل یہ لکھ رہے ہیں یہ نفقہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اخراجات علیکم السلام۔ تو یہاں پہ یہ نکاح کے بعد کی بات ہے اور اس میں بیوی کا جو نفقہ دینا واجب ہوتا ہے اس کی بحث کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو نفقات کی بحث ہے وہ بھی کیا یہاں پہ ذکر کر دیں گے بیوی کے علاوہ بھی۔ تاجب و نفقہ تو ان انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نفقہ دے۔ نفقہ کے آگے تشریح کریں گے، رہائش، سکن، کھانا پینا، یہ اس میں سارا شامل ہے۔ اور یہ جو نفقہ واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر بے احد اسباب اربع، 4 میں سے ایک سبب کے ذریعے سے کیا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ زوجیت ہے، یعنی اگر دو جو انسان ہیں ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو تو شوہر کے اوپر کیا ہے؟ نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے سبب قرابت، رشتہ داری ہے، وہ باپ بیٹے کا جس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹے کا باپ کے اوپر کبھی ہوتا ہے، کبھی باپ کا بیٹے کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی کیا مختلف شرائط ہیں جو بعد میں ذکر کریں۔ تیسرا ملک ہے، جو آج کے دور میں نہیں ہے، جو غلام بناتے تھے کسی ملک، اور اسی ملک میں جو جانوروں کی ملک ہے وہ کیا آ جائے گی، جو انسان نے جانور پالے بھی ہوتے ہیں ان کو کیا نفقے کی وہاں پہ پیسے۔ اضطرار کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مر رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ نفقہ کیا واجب ہو جاتا ہے، اسے کیا دینا۔ تو سب کی کیا شرائط اور تفصیلی گفتگو آئے گی۔ سب سے پہلے زوجیت کو کیا ذکر کریں گے، کیونکہ نکاح کے بعد جو ہے وہ یہی کیا بنتی ہے، مناسب چیز بنتی ہے۔ تاجب و نفقۃ الزوجۃ علی الزوج، زوجہ کا جو نفقہ ہے، نان و نفقہ وہ واجب ہو جاتا ہے شوہر کے اوپر، فیما اس صورت میں کہ اذا کانت دائمۃ، کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بیوی عقد دائم کی ہو، متقی نہ ہو، وہ مطیعۃ لہ فیما یجب طاعتہ علیہ، اور ناشزہ نہ ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو ان چیزوں میں کہ یجب اطاعتہ علیہ، کہ جس میں شوہر کی اطاعت کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ وہ دو ہی چیزیں ہیں اس کے اوپر، گھر سے باہر نہ نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر، اور شوہر جب تقاضا کرے جنسی لذت تو اس کو کیا پورا کرنا۔ فلا نفقۃ للزوجۃ المتمتع بہا، جس بیوی سے عقد متع کیا گیا ہو اس کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، الا ما شرط، مگر جب شرط رکھیں گے تو پھر اس شرط کی وجہ سے کیا نفقہ واجب ہوگا، یعنی کسی نے اس شرط کے ساتھ عقد متع کیا کہ تم میرے کیا سارے نان و نفقہ کیا ہے پورے کرو گے، جس طرح کی جو ہے وہ فرض کریں گے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلتستان میں ایک جو قدیم رواج تھا یا اب بھی ہے کہ اس شرط کے اوپر کیا ہے 15 20 سال کے کیا عقد متع کیے جاتے ہیں کہ یہ سارے اخراجات بھی کیا ہے برداشت کرے گا۔ تو اس صورت میں جو نفقہ واجب ہو رہا ہے وہ زوجیت کی وجہ سے واجب نہیں ہو رہا، بلکہ شرط کی وجہ سے کیا ہے واجب ہو رہا ہے۔ کمالا نفقۃ للزوجۃ ناشزہ علی تفسیر تقدم فی المسئلۃ 351، ناشزہ کو جو نفقہ ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ اب وہ جو زوجہ ناشزہ کیسے بنتی ہے اس کی تفصیل تھی جو 351 گزر چکی ہے، کہ جو مطلقاً کیا ہے جنسی لذت پورا کرنے سے انکار کرتی، جو کبھی کبھار انکار کرتی ہے وہ ناشزہ کیا ہے نہیں بنتی، مطلقاً ہے۔ وقت تقدم ایضاً، اور یہ بات ہی پہلے گزر چکی ہے کہ ما یتحقق بالنشوز، کہ کیسے جو ہے وہ نشوز متحقق ہوتا ہے، وَإِنَّ سقوط نفقۃ الناشزۃ، اور ناشزہ کے نفقے کا ساقط ہونا یہ مشروط رہتا ہے کہ بعدم توبتہا، کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتی، یعنی جب تک اپنے نشوز کے اوپر وہ باقی ہے اس کا نفقہ کیا واجب نہیں ہوگا۔ فَإِذَا تَابَتْ وَعَادَتْ إِلَى الطَّاعَةِ، جب توبہ کرے، توبہ کیا مطلب، یعنی وہ تفسیریہ کہ عادت إِلَى الطَّاعَةِ، اطاعت کی طرف کیا واپس آ جائے شوہر کی، تو رجع الاستحقاق کو، تو اس کا جو استحقاق تھا نفقہ کا وہ کیا واپس آ جائے گا۔ نشوز کی صورت میں استحقاق اس کا ختم ہو گیا، جیسے نشوز ختم کرے گی شوہر کی اطاعت شروع کرے گی تو استحقاق کیا واپس آ جائے گا۔ لا فرق فی وجوب الانفاق علی الزوجۃ، زوجہ کا جو خرچہ اٹھانا ہے یہ واجب ہوتا ہے شوہر کے اوپر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ زوجہ اس کی مسلمہ ہو یا کیا ہو، کتابیہ ہو، ٹھیک ہے۔ کافر کتابیہ کے ساتھ دائمیہ باقی رہ سکتا ہے۔ باقی رہنے کیا مطلب ہے کہ بیوی اس کی مسلمان تھی اور وہ عیسائی بن گئی، کرسچن بن گئی، تو ان کا نکاح کیا باقی رہے گا، تو خرچہ بھی کیا ہے اس کے اوپر باقی رہے گا۔ اما المرتدہ، لیکن اگر بیوی مرتدہ ہو گئی ہے یعنی کافر ہے، غیر کتابی بن گئی ہے، تو فلا نفقۃ لہا،
تو اس کے پھر نفقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عقد نکاح بھی کیا ہے باطل ہو جاتا ہے۔ فَإِن تابت قبل مضی العدت، اگر عدت گزرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے اور دوبارہ کیا مسلمان بن جائے تو استحقت نفقہ، تو اس صورت میں کیا نفقہ کی کیا ہوگی، مستحق ہوگی۔ وگرنہ تو کیا ہے بانت من زوجہا، اپنے شوہر سے کیا ہے بانت جدا ہو جائے گی، بانا یمین کیا ہے جدا ہو جائے، اپنے شوہر سے جدا ہو جائے گی، جیسا کہ یہ بات کیا پہلے گزر چکی ہے۔ تثبت نفقۃ للزوجۃ فی الزمان الفاصل بین العقد والزفاف، زفاف کہتے ہیں رخصتی کو، رخصتی اور نکاح کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے کہ نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، تو اس وقت کیا زوجہ کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تثبت النفقہ للزوجۃ، زوجہ کے لیے نفقہ ثابت ہے، یعنی نفقہ دینا شوہر کے اوپر واجب ہے اس زمانے میں جو کیا ہے فاصل ہے، درمیان والا زمانہ، کس کے درمیان، عقد اور زفاف رخصتی کے درمیان، یہ خرچہ دینا واجب ہوتا ہے، الا پھر الا لگایا، مگر ایک صورت میں کیا واجب نہیں ہوتا، وہ صورت کیا ہے کہ ما وجود قرینۃ علی الاسقاط، کہ جب یہ قرینہ موجود ہو کہ یہ نفقہ جو ہے وہ شوہر نہیں دے گا، یہ بیوی کیا ہے اسقاط کرے گی، یہ نفقہ کو جو ہے طلب نہیں کرے گی۔ ولو کانت، اگرچہ یہ قرینہ کیا ہو، یا تعارف الخارجی، یہ خارجی کیا ہے ایک رواج ہو، یعنی معاشرے میں ایک رواج ہے کہ جب تک جو ہے ان کی رخصتی نہیں ہو جاتی اس وقت تک کیا ہے شوہر اس کے خرچے نہیں دیتا، تو اسی وجہ سے انہوں نے نکاح کیا، تو اسی رواج کے مطابق پھر کیا اس کو خرچہ دینا واجب نہیں ہوتا۔ جی ہمارے یہاں سے آپ کے یہاں بھی ہے رواج رخصتی پر خرچہ دینا واجب نہیں ہوتا؟ اچھا، ویسے مل سکتے ہیں، مل بھی نہیں سکتے، پھر گلگت میں ہے یہ رواج، وہ تو کیا ہے نا رخصتی سے پہلے ہی وہ ملتے جلتے ہیں، بیوی کے گھر جاتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، گلگت میں وہاں پہ شاید مل جلتے ہیں، سارا نظام ایسے ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ رواج ہو کے خرچہ بھی دیتے ہیں، یعنی وہاں پہ رخصتی کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیوی کو اپنے گھر لے جائے گا ایک طرف، ہاں یہ ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے کوثر میں برادر تھے، تو وہ چھٹی لے کر گھر جا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری شادی ہے، رخصتی ہے میری، تو ہم نے کہا آپ جا رہے ہیں پہلے جاتے رخصتی آپ کے، کہتے نہیں وہ میرے بچے ہیں وہ سنبھال رہے ہیں، تو وہاں پر ٹھیک ہے، بچے اس کے بڑے بڑے تھے 15 سال کے، تو اس طرح کی رخصتی وہاں پہ گلگت ورن کی ہوتی ہیں۔ ولا تثبت نفقۃ للزوجۃ الصغیرہ غیر القابلۃ للاستمتاع منها، اسی طریقے سے نفقہ ثابت نہیں ہے اس بیوی کا جو صغیرہ ہے، صغیرہ کیا مطلب، یعنی غیر القابلۃ للاستمتاع منها، اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے جنسی لذت کو حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، غیر القابلہ یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے تو اس سے کیا استمتاع حاصل ہو اور جنسی لذت کیا ہے حاصل ہو، ہاں غیر بالغہ اور بالغہ کا بھی سب سے نچلا درجہ ہے، ایک چھوٹی بچی ہے اس سے کیا جو ہے وہ لذت حاصل ہوگی۔ اس کی عام طور پہ مثال وہ دیتے ہیں اس کی بچی کی جو دودھ پیتی ہوتی ہے، رضیہ، ٹھیک ہے، وہ جو مسئلہ آتا ہے رضاعت میں گزرا تھا، تو انسان کی جو بیوی تھی اس نے اس کی دوسری بیوی جو دودھ پیتی تھی اس کو کیا دودھ پلا دیا، یہ پھر مسئلہ ہے کون کس کی پر حرام ہے، دودھ پیتی ہیں جو ہیں وہ بھی بیویاں ہو سکتی ہیں بچیاں۔ وَقَذَا الزَّوْجَةُ الْبَالِغَةُ، اور اسی طریقے سے جو وَقَذَا الزَّوْجَةُ الْبَالِغَةُ، اسی طریقے سے جو بالغہ بیوی ہے اس کا خرچہ اٹھانے واجب نہیں ہوتا، کب، اذا کان زوجها صغیرا، جب اس کا شوہر کیا ہو چھوٹا ہو، اور غیر قابل، اور اس قابل نہ ہو کہ لئن یستمتع منها، کہ وہ استمتاع حاصل کرے، لذت اٹھائے، منها کس سے، اپنی بیوی سے، چھوٹا ہے یعنی اس کو کوئی شہوت وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہے بالکل، تو یہ یعنی شرعی طور پہ یہ کفر ہیں، شرعی طور پہ تو یہ شادی ہو سکتے ہیں، عرفی طور پہ کیا کفر نہیں ہے، تو عرفی طور پہ کفر ہونا شادی کی صحت کے لیے کیا شرط نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو شرعی فقط کفر، شرعی کفر سے کیا مراد ہے، مسلمان ہونا، بس یہ کیا ہے شرعی کفر۔ وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مُرَاهَقَةً وَكَانَ الزَّوْجُ مُرَاهِقًا، یہ مراہقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے آغاز شباب کے معنی میں، اور اسے لغت سے لکھا انہوں نے کہ آغاز شباب سے کامل بلوغ تک کا جو عرصہ ہوتا ہے، یعنی بالکل 13-14 سال کا عرصہ کر لیں، خاتون کا عرصہ کر لیں 7-8-9 سال کی عمر کا، ٹھیک ہے، لڑکا جو ہے 13-14 سال کا ہے، 13-14-15 سال بلوغت کرے، اور جو لڑکی ہے وہ
7 8 9 साल इस तरीके से, यानी इसे क्या कहते हैं, वो मुराहका है, यानी करीब हैं उसके। और बालिगन, यानी जब ज़ौजा क्या है, मुराहका है, यानी 8 9 सालों की, 8 10 सालों की है फ़र्ज़ करें, और उधर से जो शोहर है वो बालिग नहीं है लेकिन मुराहिक है, या क्या है, बालिग है। अवकान ज़ौज मुराहिकन वकानत ज़ौजत बालिगन, या इसका उलट कर लें कि शोहर जो है वो मुराहिक है, उसके करीब करीब है बुलूगत के, और जो बीवी है वो क्या बालिग है। तो यहाँ पे यानी इन तमाम सूरतों में इस्तहक़ ज़ौजत और नफ़क़त, ज़ौजा जो है वो नफ़क़त की मुस्तहिक होगी, मा तमकीन या लहू मिन नफ्सिहा, कि जब ज़ौजा क्या है तमकीन भी करे, अपने आप को जो है शोहर के हवाले कर दे, फ़ी मा यसाऊ, कि जो शोहर के लिए मुमकिन है, मिनल इस्तिमताअ मिन्हा, इससे क्या है जिनसी लज़्ज़त हासिल करना। यानी जब शोहर के साथ इस तरह के रिलेशन हों, तल्लुक़ात हों, कौन सा शोहर जो मुराहिक है, अभी बुलूगत के करीब है, तो फिर तो जो है उसका नफ़क़ा क्या देना पड़ेगा। अगर बिल्कुल कोई इस तरह के तल्लुक़ात ही नहीं है, निकाह वालिदैन इनका करा दिया और अभी तक क्या है वो बस खेलते कूदते हैं इकट्ठे, इस तरह के क्या जिनसी तल्लुक़ात उनके नहीं बने, तो फिर क्या है ख़र्चा देना वाजिब नहीं होगा। ला तस्क़ुतु नफ़क़त ज़ौजत बिअदम तमकीनिहा लहू मिन नफ्सिहा, ज़ौजा को जो नफ़क़ा देना वो साकित नहीं होता कि अगर ज़ौजा जो है वो अपने आप को शोहर के हवाले ना करे, बिअदम तमकीन ज़ौजत लहू लिज़ौज मिन नफ्सिहा, क्यों उसके हवाले ना करे, ले उज़्रिन बिन हैज़िन और निफासिन और इहरामिन और इतिकाफ़ वाजिबिन और मरदिन मुदरिकिन और गैर ज़ालिका, यानी शरई उज़्र मौजूद है, वो हैज़ का उज़्र है, निफास का है, या हालत इहराम में है, या इतिकाफ़ जो उसके ऊपर वाजिब हो चुके हैं, ठीक है, उस इतिकाफ़ में, या ऐसी मरज़ है कि जो मुदनफ़ है, मुदनफ़ कहते हैं सख्त किस्म की बीमारी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो सर दर्द है ये नहीं, जो सख्त बीमारी है वो एक उज़्र शरई बनती है, और गैर ज़ालिका, या इसके अलावा जो है वो दीगर ऐसे उज़्र के जिसकी वजह से बीवी को नुकसान पहुंचता है कि अगर वो अपने आप को क्या है उसके हवाले करती है, तो यहाँ पे बीवी के लिए जायज़ होता है, बल्कि बात सूरतों में वाजिब होता है कि वो अपने आप को क्या है शोहर के हवाले ना करे, जिस तरह हैज़ वगैरह की सूरतें। वह मिनल उज़्र, और इसी उज़्र में से शुमार होता है कि मा लौ कान ज़ौज मुब्तला बिमरज़िन मुअदिन, कि अगर जो है वो शोहर मुब्तला हो ऐसे मरज़ में कि जो क्या है मुअद्दी, तजावुज़ करने वाली मरज़, क्या है जिससे हम क्या कहते हैं अपनी ज़बान में मुतअद्दी बीमारी है, कि खाफ़त मिन सरायत इलैहा बिल मुबाशरा, कि ये खातून को ये खौफ पैदा हो गया कि मिन सरायत मरज़ है कि वो मरज़ सरायत कर जाएगी इलैहा इस खातून तक, बिल मुबाशरत, अगर ये क्या करती है शोहर के साथ मुबाशरत करती है, उसके साथ मिलती है जुलती है, तो ये बीमारी लग सकती है, जैसे वो अयाम कोरोना के क्या अयाम थे, ठीक है, हाँ कोई भी कोरोना के अयाम, कोरोना को जो इशू है वो सब। तो इस सूरत में यानी इसका खुलासा क्या हुआ कि बीवी जो है वो उज़्र की वजह से अगर जो है वो पीछे हटी हुई है, तो उसका फिर भी क्या है शोहर को ख़र्चा देना पड़ेगा। शोहर को कहेंगे ठीक है तुम्हें कोरोना है लेकिन ख़र्चा क्या है तुम पूरा करो बीवी का। इज़स्तस्हब ज़ौजु ज़ौजतहु फ़ी सफ़रिही, शोहर जो है वो बीवी को इस्तस्हब साथ ले जाता है, कहाँ पे, फ़ी सफ़री, अपने सफ़र में, ठीक है, सफ़र में साथ गए, करबला गए, सामरा गए, या जो है वो पाकिस्तान के फ़र्क यहाँ से, तो सफ़र के दौरान का जो उसका ख़र्चा है ये किसके ज़िम्मे पे होगा, गाड़ी का किराया हो गया, बाकी सारे सिस्टम हो गया। कहते हैं कि कान नफ़क़तुहा अलैहि, तो जो बीवी का जितना भी खर्चा बनेगा सफ़र में वो सारे के सारे किसके ऊपर होगा, अलैहि, शोहर के ऊपर होगा। व इन कानत अक्सर मिन नफ़क़तिहा फ़िल हाज़िर, अगरचे वो जो खर्चा बन रहा है वो अक्सर ज़्यादा बन रहा है मिन नफ़क़तिहा, बीवी के उस खर्चे से कि फ़िल हाज़िर जो सफ़र में नहीं होता, हज़र में होता है, यानी अब यहाँ तो बाकायदा उन्हें होटल पे रुकना पड़ रहा है, गाड़ी के खर्चे और बाकी ये ज़्यादा बन रहा है, जितना भी ज़्यादा बनता रहे सफ़र के दौरान अगर बीवी उसके साथ है तो सारा खर्चा किसके ज़िम्मे होगा, शोहर के ज़िम्मे होगा। वह कज़ा यजिब अलैहि है, और इसी तरीके से शोहर के ऊपर वाजिब है कि बज़्ल उजूर सफ़रिहा व नहविहा, कि उसकी सफ़र की जो उजरत बनती है यानी किराया बनता है, रेंट बनता है, वो भी अदा करे, व नहविहा, और सफ़र की तरह की जो दीगर चीज़ें कि मिम्मा तहताज इलैहि मिन हैसु सफ़र, कि जिसकी खातून को ज़रूरत है सफ़र के अतबार से, यानी सफ़र के अतबार से उसे रुमाल वगैरह की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ख़ास किस्म के कपड़े जूतों की ज़रूरत है, तो वो भी सारे क्या है शोहर के ज़िम्मे पे अदा करना उनकी। पकौड़े खाने हैं। वहा कदल हुक्म, और बिल्कुल यही हुक्म है कि फ़ी मा लौ साफ़रत ज़ौजतु बिनफ़्सिहा फ़ी सफ़रिन ज़रूरिय्यिन,
यरतबितु बिशऊन हयात है। ये तो मसला था कि जब शोहर जो है वो बीवी के साथ क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। अभी ये मसला है कि ज़ौजा बिनफ्सिहा खुद क्या सफ़र कर रही है, अकेले अकेले, यानी शोहर उसके साथ नहीं है, और वो सफ़र भी ऐसा है कि जो सफ़र ज़रूरी है, और यरतबितु बिशऊन हयातिहा कि जिसका जो ताल्लुक़ बनता है वो बीवी की ज़िंदगी के मामलात से बनता है। यरतबितु बिशऊन, शऊन मैंने मामलात, हयातिहा यानी बीवी की जो ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसके साथ क्या है, सफ़र का ताल्लुक़ बनता है। यानी कान मरीज़तन, वो खातून क्या मरीज़ है, या फ़र्ज़ करें खातून क्या हामला है, वो डॉक्टर के चेकअप के लिए जाती है, तो अब वो आने जाने का जो खर्चा है वो किसके ज़िम्मे पे होगा, शोहर के ज़िम्मे होगा। यानी मरीज़ है, व तवक्क़फ़ इलाजुहा अला सफ़र इला तबीबिन, और उसका इलाज मौकूफ़ है कि वो सफ़र करके उसे जाना पड़ेगा डॉक्टर की तरह। तो फ़इन्नहु यजिब अला ज़ौज बज़्लु नफ़क़तिहा, तो यहाँ पे शोहर के ऊपर वाजिब है कि उस बीवी का जो खर्चा बनता है सफ़र में तो सारा के सारा दे, और क्या है, वह उजूर सफ़रहा, और उसकी जो सफ़र के किराया बनता है वो भी क्या सारे के सारा उसे देना पड़ेगा। अम्मा फ़ी गैरिही मिन सफ़र वाजिब, इसके अलावा, ठीक है, यानी शोहर भी साथ लेकर नहीं जाता और उसका सफ़र जो है वो उसकी अपनी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। इसके अलावा ऐसा सफ़र है कि अल वाजिब, जो उसके ऊपर क्या वाजिब हो चुका है बीवी के ऊपर, कमा इज़ा कानत अदाअन लिवाजिबिन फ़ी ज़िम्मतिहा। मिन बयान कर रहे हैं। अम्मा फ़ी गैरिही, गैरिही क्या मतलब, यानी फ़ी गैर सफ़र है, कौन सा सफ़र जो भी जिक्र हुआ है पहले, हाँ वो कौन सा सफ़र, नहीं मिन बयानी है, मिन बयान है, ये गैर को बयान कर रहे हैं। गैर सफ़र से मुराद क्या है, अम्मा फ़ी गैर यानी इसके अलावा, यानी गैर ही कि हम ज़मीर पर पलटाएँ कि फ़ी गैर हाज़िल सूरत है, ठीक है, यूँ करके अम्मा फ़ी गैर हाज़िल मसलत, या मुज़क्कर की ज़मीर कैसे पलटाएंगे, अम्मा फ़ी गैर, यानी फ़ी गैर अम्र हाज़ा, यूँ करके कोई ना कोई इस तरह का माने के तौर पर यूँ पलटानी पड़ेगी, या फ़ी गैर सफ़र लदी ज़ुकिर, यूँ करके ये फ़ी गैर ही यानी फ़ी गैर सफ़र, उस सफ़र के अलावा कि जो जिक्र किया जा चुका है उसके अलावा कोई और सफ़र, हाँ फ़ी गैर सफ़र मज़कूर, ये ताबीर ठीक है, फ़ी गैर सफ़र मज़कूर, सफ़र मज़कूर के अलावा कोई सफ़र, वो सफ़र क्या हो सकता है, मिन बयान कर रहा है, जैसे कोई और सफ़र वाजिब है। सफ़र वाजिब क्या है कि खातून के ज़िम्मे पे एक वाजिब आ गया, उसने वाजिब को क्या अदा करना है, अदा अन वाजिबिन फ़ी ज़िम्मत या फ़ी ज़िम्मत ज़ौजत, कान इस्तात लिल हज, वो मुस्तती होगी हज के लिए, ठीक है, यानी उसके ज़ेवरात वगैरह इतने पड़े थे माशाल्लाह कि वो 8-10 लाख मान गया, ठीक है, 8-10 लाख में आजकल हज हो रहा है, कितने में हज चला गया, 8 लाख में, 10 लाख, 12 लाख में तो अगर इतने उसके ज़ेवरात वगैरह हैं कि जो उसके इस्तेमाल से हट के हैं, यानी इजाफी हैं, तो फिर वो मुस्तती हो जाती है, तो अब उसके लिए सफ़र करना क्या वाजिब हो गया। तो ये हमारे यहाँ नहीं है हज का मसला कि महरम साथ सफ़र करेगा तो तब होगी, हज का सफ़र वाजिब है तो काफ़िले के साथ क्या उसे जाना पड़ेगा। और नज़रत हज इस्तेहबाबी, या उसने नज़र मानी थी मुस्तहब हज की। अब ये खातून की जो नज़र होती है ना मुस्तहब कामों की, इसमें शोहर की क्या इजाज़त ज़रूरी होती है, ऐसी नज़र की जिसमें उससे शोहर से जुदा होना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो रोज़े की नज़र हो, इतिकाफ़ की हो, जो भी है, नज़र सही तभी होती है कि जब शोहर की क्या हो, इजाज़त हो। तो इसने जो है वो मुस्तहब हज की नज़र मानी है, लेकिन बेइज़्न ज़ौज, शोहर की इजाज़त मौजूद थी, शोहर की इजाज़त से बाकायदा उसने नज़र मानी और नज़र इसकी पूरी हो गई। अब ये मुस्तहब हज के ऊपर जा रही है, तो अब ये मुस्तहब हज के ऊपर जाना इसके ऊपर क्या हो गया, वाजिब हो गया। यानी मुस्तहब हज के ऊपर जाना सफ़र क्या होता है, वाजिब नहीं होता, नहीं हज ही मुस्तहब, एक दफ़ा हज कर चुकी है, हाँ दूसरी दफ़ा हज करना, तीसरी दफ़ा हज करना। उम्र भी की मिसाल भी हो सकती है इसकी, नज़र मानी उम्र की, नज़र मानी ज़ियारत की, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल होगी एक सफ़र की, सफ़र वाजिब की, दोनों मिसालें किसके दी हैं, सफ़र वाजिब के दी हैं। वकज़ा फ़ी सफ़र गैर वाजिब, इसी तरीके से वो सफ़र के जो वाजिब नहीं होता, कौन सा सफ़र, अल्लज़ी आज़न फ़ीहि ज़ौजो, कि जिसमें शोहर ने उसे क्या इजाज़त दी हो, बीवी ने कहा जी मैंने सफ़र पे जाना है, अपने वालिदैन के घर या कहीं पे जाना है, तो शोहर ने क्या है उसे इजाज़त दे दी, तो उसका सफ़र मासियत नहीं है, शोहर की इजाज़त से हो रहा है। फ़इन्नहु लैसा अलैहि बज़्लु उजूरिही, तो इस सूरत में शोहर के ऊपर वाजिब नहीं है कि उसके वो सफ़र के अखराजात क्या है अदा करे।
وہ حج واجب کے لیے جا رہی ہے تو حج واجب کا خرچہ وہ خود اٹھائے گی. حج واجب کے علاوہ ایسے سفر پہ جا رہی ہے جو اس کی اپنی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا یا اپنی جسمانی صحت کے لیے نہیں، ویسے وہ ملنے کے لیے رشتہ داروں کو جا رہی ہے، تو اس صورت میں جو اس کے سفر کے اخراجات کو پورا کرنا وہ شوہر کے ذمہ پہ نہیں ہوگا. لیکن یجب علیہ بذل نفقتھا فیہ، لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ پورا کرے فیہ سفر میں، کاملتاً پورے کا پورا نفقہ دے گا. وہ کہے گا کرایہ میرے ذمہ نہیں ہے، کرایہ تم خود دو، باقی جو تمہارا کھانا پینا ہے رہائش ہے وہ کیا میرے ذمہ پہ ہے. وَإِنْ كَانَتْ أَزْيَدَ مِنْ نَفْقَتِهَا فِي الْحَاضِرِ، اگرچہ جو اس کا خرچہ بنتا ہے سفر میں وہ کیا حاضر سے زیادہ بنتا ہے، گھر میں جب تھی تو اس سے زیادہ کیا خرچہ اس کا وہاں پہ بن رہا ہے، تو شوہر جب اسے اجازت دے رہا ہے اپنی مرضی سے تو یہ اس کے اوپر کیا ہے پڑے گی چیز. ٹھیک ہے کرایہ تو نہیں دینا پڑے گا لیکن یہ چیزیں کیا اس کو پوری کر کے دینی پڑیں گی. پھر نام اذا اللہ کا زوج و اذنہ لہا فی السفر، لیکن اگر شوہر نے معلق کر دیا اذنہ اپنی اجازت کو لہا بیوی کو، جو سفر میں اس نے اجازت دیا اس کو مشروط کر دیا کس کے ساتھ، کون سا سفر ہے غیر واجب، یعنی سفر غیر واجب کا جو اذن تھا اسے معلق کیا مشروط کیا کہ الا اسقاطھا لنفقتھا فیہ، کہ بیوی کیا کرے گی ساکت کرے گی، کس کو ساکت کرے گی اپنے نفقہ کو ساکت کرے گی فیہ اس سفر غیر واجب میں، سفر غیر واجب جو اس کا نفقہ ہے وہ شوہر کی ذمہ سے کیا ساکت کرے گی. کلن او بعضن، جو ان کا طے ہو، اگر پورے کا پورا طے ہوا ہے کہ تم پورا نفقہ مجھ سے نہیں لو گی، جتنا عرصہ تم کیا اپنی والدہ کے گھر رہو گی سفر میں رہو گی یہ خرچہ میں تمہیں نہیں دوں گا تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جانے کی، اس نے کیا قبول کیا، تو یہاں پہ پھر شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسی شرط نہیں تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ جا رہی ہوں اپنی والدہ کے گھر، تو آپ والدہ کی جا رہے گی تو پیچھے سے یہ خرچہ مانگ سکتی ہے میرا خرچہ بھیجو سارا، ٹھیک ہے. فی الحال جو ہے شوہر نے اگر اجازت معلق کی ہے اسی بات کے اوپر کہ تم خرچہ نہیں مانگو گی تو تمہیں میں کیا اجازت دیتا ہوں جانے کی، پھر کیا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر اس طرح کا اذن نہیں تھا تو پھر کیا اسے دینا پڑے گا خرچہ، جتنے دن ادھر رہے گی اتنا ہی خرچہ دے گا، نہ کہ سفر کا خرچہ، کرایہ نہیں دے گا. سفر میں کھانے پینے کے تو دے گا نا، اگر فرق کریں سفر میں ایک ٹائم پہ کھانا آ رہا ہے یعنی اس نے اذن کو معلق کیا کہ وہ اپنے نفقہ کو چھوڑے گی اس سفر میں یا پورے کو چھوڑے گی اور بعضاً یا کیا ہے بعض کو چھوڑے گی، وقابلت ہی بذالک، اور اس نے اس بات کو قبول بھی کیا، تو لم تستحق علیہ نذر، اس صورت میں وہ خاتون مستحق نہیں ہے ہاں نفقہ کی علیہ شوہر کے اوپر، اس صورت میں کہ جب اس نے خود اس شرط کو کیا قبول کیا ہے. تثبت النفقۃ لذات العدت رجیہ، عدت رجیہ جو گزار رہی ہے بیوی، یعنی طلاق جب بیوی کو دی جاتی ہے تو قرآن کا حکم کیا ہے کہ اسے گھر سے باہر نہیں نکالنا اور اسے نفقہ بھی دینا ہے. تو عدت رجی والی جو بیوی کے نفقہ ہے وہ بھی کیا ثابت ہوتا ہے، شوہر کو کیا دینا پڑتا ہے، مادامت فی العدت، جب تک وہ کیا عدت میں باقی ہے. کما تثبت لغیر المطلقہ، بالکل یہ ایسی ہے جیسا کہ غیر متعلقہ ہے. غیر متعلقہ جب تھی تو اس کو جو خرچہ دینا پڑتا تھا، اب جب متعلقہ ہو گئی ہے تو اس کو پھر بھی کیا وہی خرچہ دینا پڑے گا. میں نے غیر فرق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین کون حائلا او حاملا، چاہے یہ حائل ہو، حائل کسے کہتے ہیں غیر حامل کو، یا کیا وہ حامل ہو، یعنی اگر وہ حاملہ ہوئی پھر تو لمبی عدت ہو جائے گی نا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا عدت گزارے گی، تو اس کو کیا خرچہ دینا پڑے گا. ولو کانت ناشزۃ، اگر وہ بیوی کیا تھی ناشزہ تھی، وطلقت فی حال نشوزها، اور اس نے طلاق دی ہے کس حالت میں جب وہ ناشزہ تھی، تو لم تثبت لها نفقۃ، پھر تو کیا اس کا نفقہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ناشزہ بیوی کیا نفقہ دینا واجب نہیں ہوتا. یعنی ان کی جو طلاق ہوئی ہے وہ اسی بیس کے اوپر ہوئی ہے کہ خاتون کیا ہو گئی تھی ناشزہ ہو رہی تھی، شوہر کی بات نہیں مانتی تھی، گھر سے بغیر اجازت کے جاتی تھی، اس نے کیا طلاق دے دی. اب یہاں پہ اس کا خرچہ کیا نہیں اٹھایا جائے گا، الا مگر یہ کہ اذا تابت، وہ توبہ کرے، ورجعت الی الطاعۃ، اور شوہر کی اطاعت کی طرف واپس پلٹ ہے، کالزوجۃ الناشزۃ غیر المطلقہ، جیسا کہ وہ بیوی جو ناشزہ ہوتی ہے اور غیر مطلقہ ہوتی ہے اس کا بھی یہ قانون تھا، وہ اگر توبہ کرتی تھی اور شوہر کی اطاعت کی طرف واپس پلٹتی تھی تو اس کا بھی کیا خرچہ دینا پڑتا تھا. یعنی اس کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ شوہر سے کہتی ہے کہ اگر تم رجوع کرنا چاہو، میرے قریب آنا چاہو تو میں منع نہیں کروں گی، میں تمہاری کیا ساری اطاعت کروں گی. اب یہاں پہ شوہر کی مرضی ہے، اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو مطلقہ ہی رہے گی، لیکن مطلقہ رہنے کے بعد جو ہے چونکہ وہ توبہ کر چکی ہے وہ اپنی طرف سے تیار ہے اطاعت کے لیے، تو شوہر کے اوپر کیا ہو جائے گا نفقہ دینا واجب ہو جائے گا.
وہ اما ذات العدت البائنہ، وہ خاتون کی جو عدت بائنہ گزار رہی ہے، عدت بائن کی بحث ہے کہ جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، طلاق تیسری جو طلاق ہوتی ہے، فتسقط نفقتها، تو یہاں پہ جو اس کا نفقہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، سواء اکانت عن طلاق، چاہے یہ جو عدت بائنہ یہ طلاق کی وجہ سے ہو، او فسق، یا اس نے نکاح کو فسق کیا، ٹھیک ہے، کوئی عیوب وغیرہ پیدا ہو گئے، نکاح فسق ہوا، الا اذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فانها تستحق النفقه وسكن حتى تضع حملها، مگر یہ کہ کانت عن طلاق، یہ عدت بینہ کیا ہے، طلاق کی وجہ سے ہو، وكانت حاملا، اور خاتون کیا ہو، حاملہ ہو، یعنی عدت بینہ کی یہ ایک صورت ہے کہ اگر خاتون حاملہ تھی اور عدت بائن گزار رہی ہے جس میں رجوع شور نہیں کر سکتا، فإنها تستحق النفقة، تو اس صورت میں اسے نفقہ بھی دینا پڑے گا، نفقہ بھی وہ مستحق ہے اور رہائش کی بھی مستحق ہے، حتی تضع حملہ، جہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو کیا ہے، وضع نہ کر دے، بچہ پیدا نہ کر دے یا حمل ختم نہ ہو جائے اس وقت تک، کیونکہ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے، تو اب جو ہے وہ بچے کی خاطر اس کی ماں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اور اس کو کیا سارا نفقہ بھی کیا دینا پڑے گا۔ ولا تلحق بها، یعنی عدت بائنہ کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی، المنقطع، وہ بیوی کی جو انقطاعی ہے، متوالی ہے، اور الحامل، اور حاملہ ہے، الموہوبت، کہ جس کی مدت کو بخش دیا گیا ہے، اول منقضیت، یا جس کی مدت کیا ہے، ختم ہو گئی، اول منقضیت مدتها، جس کی مدت کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اس کا یہ والا حکم نہیں ہے، یہ حکم کس کا ہے، فقط دائمی کا ہے۔ وَكَذَا الْحَامِلُ، اور اسی طریقے سے جو حاملہ خاتون ہے کہ المتوفی عنہا زوجها، کہ جس کا شوہر کیا فوت ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو اس کا جو نفقہ ہے وہ شوہر کے اوپر نہیں ہے، شوہر کے اوپر ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ جو شوہر کا ترکہ ہے وہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے کیا ہے، اس کے خرچے پورے کریں، ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ کہ 4 مہینے 10 دن کے خرچے کیا ہے شوہر کے مال سے پورے کیے جائیں، یہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا نَفْقَةَ لَهَا، یعنی یہاں پہ اس خاتون کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، مدت حملہ، جب تک یہ کیا ہے، حاملہ ہے، حاملہ ہوگی تو اس کا کوئی نفقہ نہیں ہے، لا من ترکت زوجہا، نہ جو ہے وہ اس کے شوہر کے ترکہ میں سے ہے، ولا من نصیب ولدہا، اور نہ ہی جو بچے کا حصہ بن رہا ہے، بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو حصہ ملے گا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، اس کا جو ہے نفقہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ بحث ہے کہ جب شوہر فوت ہو جائے تو بیوی نے جی عدت کہاں گزارنی ہے، شوہر کے گھر گزارنی ہے، اور اس کا سارے نفقہ کون دیں گے، یہ شوہر کے مال سے دیا جائے گا یا وہ بچوں کے پیسے وہاں سے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، شوہر کے گھر پہ عدت گزارنا کیا ضروری ہی نہیں ہے، خاتون جدھر جائے جہاں پہ جائے عدت گزارے، کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی کیا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ باقاعدہ ایک پیچیدہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ بوڑھی خاتون تھی، وہ رہ رہی تھی اپنے بیٹے کے ہاں، بیٹے ان کی اچھی دیکھ بھال کرتے تھے، اور ان کا جو والد ہے یعنی اس کا جو شوہر ہے وہ دوسرے گھر میں رہ رہا ہے ایک اور بیٹے کے ساتھ، تو اب وہ خاتون جو ہے وہ جس بیٹے کے گھر رہ رہی ہے یا بیٹی کے گھر رہ رہی تھی تو وہ اس کی اچھی دیکھ بھال ہوتی تھی، اب اس کا کیا ہوا، شوہر فوت ہو گیا، اب جیسے شوہر فوت ہوا تو انہوں نے کیا کیا، بوڑھی خاتون کو وہاں سے ٹرانسفر کیا کہ اس کے گھر، اس کے شوہر کے گھر، جہاں پہ اس کا بیٹا ہے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے اور اس کی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی وہاں پہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، کوئی کھانا پکا کے دینے والا نہیں ہے، دوائی دینے والا نہیں ہے، کوئی سسٹم، وہ جی نہیں جی ادھر تم نے عدت پوری کرنی ہے کیونکہ یہ تمہارے شوہر کا کیا ہے، گھر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سے مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا کہ یہ معاشرے میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ شوہر کے گھر پہ کیا کرنی ہوتی ہے، عدت پوری کرنی ہوتی ہے، شوہر کے گھر پہ عدت پوری کرنا ضروری نہیں ہے، اور جب یہ لکھ دیا گیا کہ شوہر کے اوپر خرچے نہیں ہیں، نہ شوہر کے مال سے اس کا خرچہ دینا ہے، نہ کس کے مال سے دینا ہے، بچے کے مال سے دینا ہے، جب اس کو خرچے کوئی نہیں دے گا تو پھر وہ کیسے رہے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا خرچہ اس کے اپنے والدین کے اوپر ہوگا، یا وہ خود کیا کما سکتی ہے اس کے اپنے اوپر ہوگا، وہ آگے آئیں گے مسائل کہ قرابت کی وجہ سے خرچہ کن لوگوں کے اوپر کیا دینا ضروری ہوتا ہے۔ چلیے کافی ہے، اللہم صلی علی محمد۔